کے گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمین پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ نہ میں تحریر چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریر چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ پہچان چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ میں پہچان چھوڑوں گا۔ تمہیں کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، تمہیں کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ تمہیں کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، تمہیں کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمامی دیش واسیوں کو 77ویں گنتنتر دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں اور دل کی بہت ساری مبارکبادیاں میں اپنی جانب سے تمام دیش واسیوں کو پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہو چکا تھا، لیکن ہمارا اپنا کوئی سنویدھان نہیں تھا، ہمارا اپنا کوئی قانون نہیں تھا۔ برٹش گورنمنٹ کے ہی بنائے ہوئے قانون کو ہم فالو کر رہے تھے۔ اس دور کے اندر ضرورت تھی اپنے آزاد بھارت کے اندر اپنا سنویدھان بنانے کی، اپنا قانون بنانے کی۔ تو اس دور کے جو مہان ودوان اور جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں مہاتما گاندھی سے لے کر کے مولانا ابوالکلام آزاد تک، پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر کے سردار ولبھ بھائی پٹیل تک، ان تمام لوگوں نے مل کر کے یہ رسپانسبلٹی اور یہ ذمہ داری بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو دی۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ بھارت کا یہ جو سنویدھان جو لکھا گیا ہے یہ اکیلے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے نہیں لکھا ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کی معلومات ہوگی کہ بھارت کا سنویدھان لکھنے والوں میں تقریباً 299 لوگ شامل تھے۔ اور آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے کہ بھارت کے سنویدھان نرماتاؤں میں 12 سے 14 مسلم شامل تھے۔ اور ان تمام لوگوں کی جدوجہد کے بعد 2 سال 11 مہینے 18 دن اور 11 بیٹھکوں کے بعد بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب بابا صاحب کی قیادت و سرپرستی میں ہمارا یہ سنویدھان 26 نومبر 1949 کو مکمل ہوا تھا۔ اور آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کے اندر قانون کا نفاذ عمل میں آیا، یعنی ہمارا سنویدھان لاگو ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مہاپرو آتا ہے، یہ گنتنتر دیوس کا جب یہ موقع آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، خاص کر کے پرچم کشائی کر کے ہم اپنے فریڈم فائٹر کی قربانیوں کو نمن کرتے ہیں اور انہیں یاد کر کے انہیں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارا سنویدھان جب لکھا گیا تو اس وقت سنویدھان کے اندر سنویدھان کی کتاب میں 395 آرٹیکل تھے۔ جب ہمارا سنویدھان لکھا گیا تو اس وقت 395 آرٹیکل اس میں تھے، اور بعد میں جیسی جیسی ضرورت محسوس ہوئی اس میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ اور آج ہمارا جو سنویدھان ہے، ہمارا آرٹیکل جو ہے، آج سنویدھان کی ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر 446 آرٹیکل ہے جو ہمیں اس بات کا ادھیکار دیتا ہے، جو ہمیں برابری کا حق دیتا ہے اور جو ہمیں پورا مکمل پروٹیکشن دیتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جیسا سنویدھان بھارت کو ملا ہے ایسا خوبصورت سنویدھان کسی ملک کو نہیں ملا ہے۔
یہ ہمارا سنویدھان ہے، یہ آپ کا سنویدھان ہے جو ہمیں ہمیشہ اس بات کا ادھیکار دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر چاہے مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ہی سنویدھان ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ یہ اس ملک کی آزادی میں جتنی قربانیاں ایک ہندو کی رہی ہے اتنی ہی قربانیاں ایک مسلمان کی بھی رہی ہے۔ اس ملک کے اندر جتنا حق ایک عیسائی کا ہے اتنا ہی حق اس ملک کے اندر ایک کرسچن کا بھی ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھارت کے سنویدھان کو پڑھیں۔ ویسے تو کل 440 آرٹیکل ہے، شاید آپ اتنا نہیں پڑھ پائے، لیکن خاص کر کے ایز اے مسلم، ایز اے انڈین مسلم، آپ کو آرٹیکل 14 سے لے کر کے آرٹیکل 18 تک ضرور پڑھنا چاہیے، جس کے اندر رائٹ آف فریڈم ہے، رائٹ آف ایکوالٹی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ گوگل کو سرچ کریں اور آرٹیکل 19 سے لے کر کے آرٹیکل 22 تک جس میں رائٹ آف فریڈم ہے، اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایز اے انڈین مسلم آپ کو چاہیے کہ آرٹیکل 25 سے لے کر کے 28 تک جو آپ کو رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن بتاتا ہے، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہم سب کا ہے بچا لو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہم سب کا ہے بچا لو اسے۔ آپ کو ہمیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف پرچم کشائی کر کے اس تہوار کو ختم نہ کر دیں، بلکہ آج سنویدھان کے نافذ ہونے کا دن ہے، آج قوانین کے نافذ ہونے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کے سنویدھان کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آئیے آج اس مہاپرو کے موقع پر ہم اور آپ سنکلپ لیں کہ ہم بھارت کے سنویدھان کو خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ہم بھارت کے سنویدھان کو پڑھیں گے بھی اور بھارت کے سنویدھان کے راستے پہ چلیں گے بھی۔ ہم آج یہ سنکلپ لیں کہ ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے ملک کے سنویدھان کی بھی حفاظت کریں گے۔ جس طرح آج سے سالوں پہلے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بچایا تھا، ضرورت پڑی تو ہم مسلمان اس ملک کے بچانے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کی سنویدھان کی حفاظت کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور امن و امان عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور زیادہ انتی عطا کرے۔ جے ہند، جے بھارت۔ ملا لو